امیر معاویہ پہلے صرف معاویہ تھا، میرے پیغمبر کے ساتھ ملا تو کاتب وحی بن گیا۔ ابن عباس پہلے صرف ابن عباس تھا، میرے پیغمبر کے ساتھ ملا تو مفسر قرآن بن گیا۔ ابو ہریرہ پہلے صرف ابو ہریرہ تھا، میرے پیغمبر کے ساتھ ملا تو حافظ الحدیث بن گیا۔ حنظلہ پہلے صرف حنظلہ تھا، میرے پیغمبر کے ساتھ ملا تو غسیل الملائکہ بن گیا۔ بلال پہلے صرف حبش کا غلام تھا، لیکن جب میرے پیغمبر کے ساتھ اس کی نسبت ہو گئی تو ایسا اونچا ہوا کہ چلتا مکے کی گلیوں میں ہے اور اس کی پاؤں کی کھرکھراہٹ جنت میں سنائی دے رہے۔ ایسے اسلامک ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اکرام الحق 786 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ شیئر اور لائک بھی کریں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله روحي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ حضرات بڑے دور دراز سے وقت نکال کر آئے ہیں۔ اگر آپ کی توجہ میرے طرف رہی تو انشاءاللہ ضرور آج بہت بڑا فائدہ حاصل کر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، مجھے کہا گیا ہے کہ آج میں آپ کے سامنے ختم الرسل کی سیرت طیبہ کا کچھ حصہ بیان کروں۔ میرے دوستوں، کوئی شخص دنیا میں ختم الرسل کی سیرت بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ میں جتنی مرضی دعوے کروں کہ میں ختم الرسل کی سیرت بیان کروں گا، میں ختم الرسل کے معجزات ذکر کروں گا، میں ختم الرسل کے کمالات کا احاطہ کروں گا، میں ختم الرسل کے اخلاق و اطوار ذکر کروں گا، میں جتنا مرضی کہوں گا، حقیقت یہ ہے کہ ختم الرسل کے جتنے کمالات و محاسن ہیں، ختم الرسل کی جتنی عظمتیں، رفعتیں، بلندیاں ہیں اور جتنی عظمتیں، رفعتیں اور بلندیاں ہیں، ان تک دنیا کی کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ اور دنیا میں اردو اور عربی کے لغت میں کوئی ایسا لفظ ایجاد نہیں کیا گیا جس میں ختم الرسل کے کمالات کا احاطہ کیا گیا ہو۔ میرے بھائیوں، میں نے قرآن پاک کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج میں اس کے ضمن میں گفتگو کروں۔ ایک یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے نبی کی شان بیان کروں، اور ایک یہ ہے کہ کوئی شاعر، کوئی ادیب، کوئی خطیب، کوئی لبیب، کوئی مفکر، کوئی مدبر، کوئی محقق، کوئی مفسر، کوئی شیخ الحدیث، کوئی امام، کوئی فقیہ نبی کی شان بیان کرے، اور ایک یہ ہے کہ خدا عرش پر خود نبی کی شان بیان کرے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کو ختم الرسل کے وہ شان سناؤں جو عرش پہ خدا نے بیان کی ہے، کیونکہ خدا سے بہتر کوئی نبی کی شان بیان نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، دیکھیے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا اس دنیا سے جانے کا وقت آیا تو اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں کہ بیٹے، اگر تجھے کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اللہ سے محمد کا واسطہ دے کر مانگنا۔ بیٹا کہتا ہے، ابو محمد کون ہے؟ جناب آدم علیہ السلام فرماتے ہیں، بیٹے سن لے، بات اتنی سی ہے کہ اگر محمد کو دنیا میں نہ آنا ہوتا تو کائنات کا یہ نظام سجایا نہ جاتا، اگر محمد کو اس دنیا میں نہ آنا ہوتا تو کائنات نہ بنتی، اگر محمد کو دنیا میں نہ آنا ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ بیٹے، یہ سب چیزیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے بنا کر سجائی گئی ہے، یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ میرے دوستوں، پیغمبر کے ساتھ جو مل گیا
وہ بھی اعلیٰ. امیر معاویہ پہلے صرف معاویہ تھا، میرے پیغمبر کے ساتھ ملا تو کاتب وحی بن گیا. ابن عباس پہلے صرف ابن عباس تھا، میرے پیغمبر کے ساتھ ملا تو مفسر قرآن بن گیا. ابو ہریرہ پہلے صرف ابو ہریرہ تھا، میرے پیغمبر کے ساتھ ملا تو حافظ الحدیث بن گیا. حنظلہ پہلے صرف حنظلہ تھا، میرے پیغمبر کے ساتھ ملا تو غسیل الملائکہ بن گیا. بلال پہلے صرف حبشی کا غلام تھا، لیکن جب میرے پیغمبر کے ساتھ اس کی نسبت ہو گئی تو ایسا اونچا ہوا کہ چلتا مکے کی گلیوں میں ہے اور اس کی پاؤں کی کھرکھراہٹ جنت میں سنائی دے رہی ہے. یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا. انہی چند باتوں میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. وآخر الدعوان الحمدللہ. ماشاءاللہ.